یہ گھومتے پھرتے دنیا میں رہنے والے انسان جب مرتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ اصل میں انسان زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ زمین پر آیا ہے۔ پیدا وہ آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ عالم ارواح میں بھی انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس، جب باپ کے سلف سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہیں، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ سے پہلے خوف گناہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے، اس میں کوئی کتے کی شکل، کوئی گدھے کی مثل، کوئی گائے کی مثل، تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہو جاتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسان کے ساتھ ہیں، لیکن ان انسانوں کے اندر ایک جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے اور جسم سے روح کو جدا کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ انسانوں کا روح اس طرح جسم سے الگ ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے اور اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دے، تو کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پر لگا دے اور اسے کھینچ کر باہر نکالے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو قدم قدم پر انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے، مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر کے سکون لے سکوں۔ لیکن افسوس، اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے اس نے پورا کر لیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پر انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں اور مہینوں اور سالوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے، کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا، اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کا منہ بزرگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارا رسول اور امام کون ہے؟ تم کس دین پر زندگی بسر کرتے رہے ہو اور کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے؟ اور جو فرشتے انسانوں کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں وہ تمام چیزوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ تمہارے اعمال اور اتنے وعدوں اور امتحانوں کو اس طرح سے تم نے جھیلا ہے، یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے، بار بار فریاد کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں۔ جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں ان سے معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اتنا وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا اسے
چاہیے ہوتا ہے اسے اتنا مل چکا ہوتا ہے۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور خراب اعمالوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس دن، جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان مر جائے ان کے وارث جتنے زمین پر موجود ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے اپنے اعمال اچھے کریں تاکہ قیامت کے روز ان کی برائیوں کا ترازو کم اور نیکیوں کا ترازو زیادہ ہو سکے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہو سکے تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔